اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین فأزلهما الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فیہ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم ربنا زدنا علما اللہم ربنا زدنا علما آمین یا رب العالمین۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ بقرہ کا یہ چوتھا رکوع جس قدر اہم ہے اپنے مضامین کے اعتبار سے اسی قدر مشکل بھی ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ یہ قرآن حکیم کا مشکل ترین مقام ہے۔ ویسے بھی ظاہر بات ہے کہ جو فلسفے کے اہم مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر مشکل، اور ظاہر بات ہے کہ جن بنیادی حقیقتوں پر ان مسائل کا دار و مدار ہے ان کا ادراک، ان کا شعور، وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج چند وہ باتیں ذرا دہرا دوں جو میں نے تعارف قرآن کے ضمن میں جو تمہیدی گفتگو کی تھی مسلسل درس قرآن کے اس دور ثانی کے آغاز کے وقت، تو اس میں سے دو نکات پیش نظر رہنے چاہیے۔ نمبر ایک یہ کہ قرآن مجید کی تفہیم یا تشریح یا تفسیر یا تعویل کے ضمن میں میرا اپنا ایک ذوق ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مدلل ہے، دلیل اور برہان پر قائم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو قرآن حکیم کا وہ حصہ ہے کہ جو اعمال سے بحث کرتا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اوامر کیا ہے، نواہی کیا ہے، جو قرآن حکیم کی عملی تعلیمات ہیں، ان کے ضمن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے کی طرف جائیں، اسلاف کی آراء، بلکہ انتہائی پیچھے پہنچ کر، اس لیے کہ اس کے ضمن میں اصل دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیرات اور آپ کی جو عملی تشریح ہے، جس طرح آپ نے قرآن مجید کے ان احکام پر عمل کر کے دکھایا، وہ ہے اصل سند، وہ ہے اصل دلیل۔ بمصطفیٰ برسا خیش را کے دی ہماوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہ بیست۔ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بالخصوص جو اس کا عملی حصہ ہے اس میں تو آخری سند، بلکہ کہنا چاہیے اولین سند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اور آخری سند بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ صحابہ کرام کے آثار ہیں، اقوال ہیں، اور ان کا طرز عمل ہے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ تابعین، تبع تابعین، پھر ہمارے ائمہ فقہ، انہوں نے ان تمام روایات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معصور اقوال ہیں، آپ کی سنت، پھر یہ کہ آثار صحابہ، ان سب کا جائزہ لے کر پھر جو بھی آراء مرتب کی ہیں جنہوں نے مستقل مکاتب فقہ کی صورت اختیار کر لی، تو درجہ بدرجہ یہ چیزیں آئیں گی، لیکن یہ کہ ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم پیچھے کی طرف دیکھیں، قرآن حکیم کی عملی تعلیمات کے ضمن میں رجوع کریں اسلاف کی طرف، اور یہاں تک کہ ہم اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیں۔ لیکن جہاں تک ان مسائل کا تعلق ہے جو خالص علمی ہیں، بالخصوص جن سے کہ سائنس کے مختلف شعبے بھی بحث کرتے ہیں، وہ حقائق جو ہیں اس کائنات کے
کہ جن کے ضمن میں انسانی علم نے ارتقاء کیا ہے، انسان نے بہت سی معلومات حاصل کی ہیں، سائنس کے ذریعے انکشافات ہوئے ہیں، اکتشافات ہوئے ہیں، پھر وہ فیکٹس بھی ایسے ہیں کہ جو ویریفائی بھی ہو گئے ہیں، ان کو پھر انسان نے ٹیکنالوجی کی بنیاد بنایا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں قرآن حکیم میں ان کے بارے میں اگر کوئی حوالے ہیں تو ان کے ضمن میں ہمیں آگے کی طرف چلنا ہوگا، اور سائنسی ترقی جو ہوئی ہے، انسانی علم میں جو ارتقاء ہوا ہے، اس کا ساتھ دیتے ہوئے قرآن حکیم کے ان مقامات کو سمجھنا ہوگا۔ اس میں ہمارے لیے اسلاف کا قول جو ہے وہ سند نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق اس دور سے ہے کہ جب کہ یہ جو علم ہے انسان کا وہ ابھی ابتدائی سٹیجز میں تھا، ابھی معلومات کا دائرہ بہت محدود تھا۔ انہوں نے اپنے دور کی جو بھی سطح تھی معلوماتی اور علمی سطح، اس کے مطابق تعبیر کی ہے۔ وہ ہمارے لیے ایک طرح سے ریفرنس تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو بھی دیکھیں کہ وہ ان کی کیا آراء تھی، لیکن وہ کوئی دلیل یا سند کے درجے میں نہیں۔ یہ تو ایک بنیادی بات تھی جو تفصیلاً میں تعارف قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں۔ دوسری بنیادی بات یہ کہ عالم غیب کے جو حقائق ہیں، اور بالخصوص عالم آخرہ، عالم برزخ، اور بعض چیزیں جو یہاں زیر بحث آ رہی ہیں، وہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی صحیح تعبیرات جو ہے کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو وہ متشابہات کا دائرہ ہے قرآن حکیم کا، اس کے ضمن میں اجمال پر اکتفا کرنی چاہیے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ حاصل کر لینا چاہیے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے جو سورہ آل عمران کے آغاز میں بیان کیا گیا۔ والراسخون فی العلم، جن کو رسوخ فی العلم حاصل ہو جاتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں آمنا بہ کل من عند ربنا، اور ان کا اصل دار و مدار جو ہے قرآن مجید کے ساتھ، ان کا اصل اعتناء اور دلچسپی کا معاملہ وہ ہوتا ہے محکمات کے ساتھ۔ متشابہات جو ہیں ان کی اصل تعویل لا یعلم تعویلہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے متشابہات کی بھی بہت سی چیزیں جو اس رکوع میں آ رہی ہیں، ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ تو پھر ایک مجھے وضاحت کرنی ہے، کل جو میں نے یہ 3 لیولز جو بیان کیے تھے، کہ ایک ہے وہ نور کا ابتدائی دور جو عالم امر کا نور کا دور ہے، اور اس میں ارواح انسانیہ کی تخلیق ہوئی اور ملائکہ کی تخلیق ہوئی، وہ ہے عالم امر کا دور۔ اس کے بعد پھر یہ دو سٹیجز ہیں، یہ تنزلات ہیں۔ پھر نار کا دور ہے، ناری کرے بہت بڑے بڑے وجود میں آئے ہیں، بڑا دھماکہ ہوا ہے، بگ بینگ ہوا ہے، اور یہ بگ بینگ سے در حقیقت یہ دوسرے 2 مراحل متعلق ہیں۔ وہ پہلا مرحلہ جو ہے عالم امر کا، اس تک ہماری رسائی قطعاً ممکن ہی نہیں ہے، سائنس کبھی بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں جان سکے گی، اس لیے کہ وہ اس کے دائرے سے خارج ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر جب یہ کرہ جو ہے، کرہ زمین یہ ٹھنڈا ہوا ہے، اس پر کرسٹ وجود میں آیا ہے، اور اس سے پھر جو یہاں پر حیوانات کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہوا، جن میں پھر ٹاپ پر ہومو سیپینز ہے، یہ میں کل بیان کر چکا ہوں۔ اس کے ضمن میں صرف ایک وضاحت اور کرنی ہے، اور وہ یہ کہ نور کا جو لفظ میں نے استعمال کیا کہ ملائکہ نوری الاصل ہیں، یا ان کی تخلیق نور سے ہوئی ہے، اس نور کو اس نور پر قیاس نہ کیجئے جو لائٹ ہمارے ہاں اس وقت فزکس کا ایک موضوع ہے۔ یہ لائٹ جو ہے یہ در حقیقت اگرچہ نور کا ہم اس پر اطلاق کر رہے ہیں، لیکن وہ نور جو عالم امر کا ہے، اس کے اور اس کے مابین نوعیت کا فرق ہے۔ یہ عالم مادی کی شے ہے۔ اس لائٹ کے لیے بھی چاہے بہت ہی سریع الرفتار یہ شے ہے، بہت تیزی کے ساتھ حرکت کرتی ہے، 1,86,000 میل ایک سیکنڈ میں یہ لائٹ جو ہے حرکت کرتی ہے، ویلوسٹی آف لائٹ اتنی ہے۔ عالم مادی میں اس سے آگے کسی اور رفتار کا ہمیں تاحال علم نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس میں وقت کا معاملہ ہے۔ پھر اس نور کے ساتھ نار جو ہے، حرارت، وہ گویا کہ ملی جلی ہوئی ہے۔ یہ نور سورج سے آ رہا ہے جو ناری کرہ ہے، اور اس کا ٹیمپریچر جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 1,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ اس کا ٹیمپریچر ہے۔ تو یہ نور اور نار جو ہے یہ تو باہم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ مادی نور ہے، یہ روشنی جس کا کہ ہم فزکس کے اندر ایک کیٹیگری کی حیثیت سے جس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، وہ نور اور ہے۔ اس کے لیے میں نے بعض مواقع پر، جبکہ یہی موضوعات اس سے پہلے درس میں زیر بحث آئے ہیں، تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا خنک نور۔ وہ کوئی ٹھنڈی روشنی تھی، وہ عالم امر کی شے ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کی اصل حقیقت کیا تھی۔ وہ ہے اصل میں مادہ تخلیق ملائکہ کا، اور وہی مادہ تخلیق ہے ارواح انسانیہ کا۔ یہ جو نور ہے جس سے ہم واقف ہیں، یہ در حقیقت بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا ہے،
اور جیسے کہ آج کل بتایا جا رہا ہے یہ بھی ذرات پر مشتمل ہے، فوٹونز، بہت ہی چھوٹے چھوٹے نہایت مائنیوٹ ذرات پر مشتمل ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس کے لیے ایک رفتار ہے، اس کو وقت جو ہے اس کے ساتھ ٹائم ایلیمنٹ جو ہے وہ بہرحال لگا ہوا ہے، جبکہ عالم امر کی اشیاء، ملائکہ اور ارواح انسانیہ کے لیے وقت سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، وہ ان کیٹیگریز سے ماورا ہے عالم امر، وہاں تو کن فیکون والی بات ہے، جبکہ عالم خلق میں جو چیز بھی ظہور پذیر ہوتی ہے اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازمن ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی، اور یہ دن ظاہر بات ہے کل میں عرض کر چکا ملینمز ہیں، یہ کوئی یہ دن نہیں ہے 24 گھنٹے والے دن۔ اسی طرح ایک رحم مادر میں جو بچہ پرورش پاتا ہے 9 مہینے اسے لگتے ہیں، وہ ایک جرثومہ جو ہے وہ باپ کی طرف سے اور ایک سیل ماں کی طرف سے ان کے امتزاج سے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو یہ نطفہ امشاج جو ہے پھر 9 ماہ لیتا ہے تب وہ بچہ وجود میں آتا ہے، اس کی ایک تکمیل ہوتی ہے۔ تو ٹائم ایلیمنٹ عالم خلق کا ایک لازمی فیکٹر ہے، جبکہ عالم امر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، عالم امر اس سے ماورا ہے۔ دوسری بات کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی اس کے ضمن میں یہ اشتباہ پیدا ہوا، بعد کے سوالات میں بھی آیا کہ ملائکہ نے جو یہ بات کہی کہ پروردگار کیا تو ایسا خلیفہ بنائے گا زمین میں کہ جو خون ریزی کرے گا، فساد بچائے گا، جبکہ ہم حاضر ہیں، ہم آپ کے احکام کی تعمیل میں ہر دم سرگرم ہے، نحن نسبح بحمدک، تیرے شکر کے ساتھ تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ تو نے ہمیں اس خدمت پر مامور کیا ہے، خدمت منت منہ کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتک۔ تو اس میں ایک اشتباہ سا ہوتا ہے کہ یہ تو گویا کہ فرشتوں کی طرف سے کوئی اعتراض کی شکل ہے، اس پر ہمارے مفسرین نے، اور یہ چیز چونکہ ذہن قبول نہیں کرتا، فرشتوں کا جو مقام ہے، جو قرب انہیں حاصل ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، کہ وہ کوئی زبان طعن یا زبان اعتراض بھی کھول سکتے ہیں اللہ کے سامنے، تو اس کی جو تعبیر کی گئی ہے مختلف طریقوں پر، اس میں سے یہ کہ یہ صرف استفہام تھا، سمجھنے کی ایک کوشش۔ آج جب میں غور کر رہا تھا تو قرآن حکیم ہی میں سورہ بقرہ میں آگے جا کر مثال آ جائے گی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو۔ اس پر فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بات آئی، اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو فوراً عرض کیا حضرت ابراہیم نے، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل کا ذرا اطمینان چاہتا ہوں، یقین میں اور پختگی چاہتا ہوں، وہ یقین جو ہے وہ اذعان کے آخری درجے کو پہنچ جائے، یہ میری خواہش ہے، ایمان میرا ہے، تصدیق میں کرتا ہوں، مانتا ہوں۔ اسی درجے میں یہ بات سمجھیے کہ یہ بالکل وہی قول کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر فرشتوں سے بھی یہ کہا جاتا کہ کیا تمہیں اعتماد نہیں ہے، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ جو کام میں کرنے چلا ہوں وہی درست ہے، تو جواب وہی ہوتا، بلا ولیکن لیطمئن قلبی ولیکن لتطمئن قلوبنا، اس لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں اطمینان ہو جائے۔ تو یہ استفہام ہے، اور اس کے ضمن میں مولانا اصلاحی صاحب نے ایک بہت عمدہ تعبیر کی ہے، چونکہ وہ جو تعویل خاص ہے اس کے اعتبار سے، اور سورہ بقرہ میں جو اس حصے میں مضمون آ رہا ہے، اب آگے ہم بہت قریب پہنچ گئے اس کے، جہاں سے کہ یہود سے براہ راست خطاب شروع ہو جائے گا، اس سے بھی ایک ربط ہے اس کا، کہ اصل میں اس سرگزشت میں ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ دعوت حق کے معاملے میں ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اشتباہ لاحق ہو جائے، کہیں کوئی اشکال ہو، بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس کی وجہ سے تاخیر ہو جائے اس دعوت کو قبول کرنے میں، تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ اشتباہ جو ہے، شبہ اگر واقع ہوا، شبہ رفع بھی ہو جائے گا، اشکال ہے، اشکال رفع ہو جائے گا۔ ایسے لوگ جو ہے جب حقیقت منکشف ہو جائے گی بات کو تسلیم کر لیں گے۔ لیکن ایک ہوتا ہے انکار تکبر کی بنیاد پر، تکبر ہو، حسد ہو، یہ تکبر اور حسد کی بنیاد پر جو انکار ہوتا ہے یہ مستقل ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، یہ رفع ہونے والا نہیں ہوتا۔ گویا کہ یہ فرشتوں کو جو اشکال پیش آیا یا جو اشتباہ ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وضاحت ہو گئی اور انہوں نے اسے قبول کر لیا۔ یہ گویا کہ طرز عمل تھا ان لوگوں کا کہ جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں کچھ وقت لگا، کچھ اشکالات، کچھ شبہات رہے، لیکن جیسے جیسے وہ شبہات رفع ہوتے گئے، اشکالات دور ہوتے گئے، وہ ایمان لاتے چلے گئے۔ اس کے برعکس جو علماء یہود کا طرز عمل تھا وہ تھا تکبر اور حسد کی بنیاد پر، کہ یہ گھٹیا قوم ہے بنی اسماعیل، اور ہم جو ہے اعلیٰ نسل سے ہیں، چوزن پیپل آف دی لارڈ، ابھی تک یہ ہماری ہی ایک امتیازی شان رہی ہے، نبوت اور رسالت اور کتابوں کا نزول جو ہے وہ ہم سے متعلق رہا ہے، آج یہ نعمت ہم سے اگر سلب کر کے ان کو دی جا رہی ہے، تو اس کے باوجود کہ وہ پہچان گئے
قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن حسد اور تکبر کا کوئی علاج نہیں ہے، یعنی وہ جو ہمارے ہاں ایک کولوکیل لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ سوتے کو جگایا جا سکتا ہے، جاگتے کو جگانا ممکن نہیں ہے۔ جنہیں اشتباہ ہو گویا کہ وہ سوئے ہوئے تھے، آپ نے جگا دیا، جاگ گئے، لیکن جو جاگے ہوئے ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، اور اصل میں ان کے انکار کا سبب جو ہے وہ تکبر ہے، استکبار اور حسد، تو ان کے کوئی علاج نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ سرگزشت آدم و ابلیس کی جو تفصیل یہاں آ رہی ہے، ایک طرح سے تمہید بن رہی ہے، آئینہ دکھایا جا رہا ہے علماء یہود کو کہ تمہارا طرز عمل ابلیس کے مشابہ ہے، جس بنیاد پر کہ اس نے استکبار کیا اور استکبار کی بنیاد پر وہ پھر کفر کی روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، راندہ درگاہ ہو گیا، بعین ہی یہی روش ہے جو تم اختیار کر رہے ہو۔ باقی یہ کہ یہ استفہام کے درجے کی ایک شے ہے کہ جو پیش کیا گیا، البتہ اس میں ایک امکان کے درجے میں، وہ میں نے جیسا کل عرض کیا تھا کہ دو رائے ہیں اہل سنت کا، زیادہ اجماع تو اسی بات پر ہے کہ فرشتوں میں کسی شر پر یا معصیت کا ان میں مادہ ہی سرے سے نہیں ہے، اور ایک رائے یہ ہے خاص طور پر معتزلہ کی کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ شر پر قادر نہ ہو یا مادہ موجود نہ ہو، بلکہ یہ کہ ان کے سامنے حقائق اتنے روشن ہیں کہ وہ معصیت کا ارتکاب کرتے نہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی معصیت کا ارتکاب کرتا نہ ہو، ایک یہ ہے کہ وہ معصیت کا ارتکاب کر سکتا نہ ہو، ان دونوں میں فرق ہے۔ معصومیت جو ہے خود انبیاء کرام کی وہ بھی اسی درجے میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ نفس نہیں تھا یا ان کے اندر کوئی یعنی اس طرح کا کوئی جذبہ یا خیال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، یہ بات نہیں ہے، بشریت ان کی تھی، لیکن یہ کہ معصومیت مراد کیا ہے کہ محفوظ تھے، اللہ تعالیٰ بر وقت رہنمائی فرماتا تھا، اور اگر کوئی غلط خیال کبھی پیدا ہو بھی جاتا تھا تو اس کی طرف سے خصوصی حفاظت کا اہتمام ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے اگر فرشتوں کے اندر بھی اگر اس قول کو مانا جائے تو یہ کہ اس کے ساتھ تعویل یہ ہو جائے گی کہ یہ ایک وسوسہ تھا جو ان کے ذہن میں آیا، اور ہمارے ہاں اصول یہی ہے، وسوسہ جب تک کہ رہے اور اس پر کوئی عمل نہ کرے انسان تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کو یہ احساس ہوا ہو کہ ہم اس کے اہل ہیں، خلافت کا یہ منصب جو ہے یہ آدم کو یا ذریت آدم کو جو دیا جا رہا ہے، تو ہمارے اندر ظاہر بات ہے کہ وہ سارے تقاضے پورے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تو اس درجے میں جب کہ ان کے سامنے بات واضح ہو گئی، انہوں نے تسلیم کر لیا، تو پھر اس میں کوئی ان کے اوپر کوئی ملامت کا پہلو نہیں ہے۔ تو یہ ایک استفہام اور اشکال کو رفع کرنے کی کوشش ہے۔ اب آگے چلیے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ نے سکھا دیے آدم کو نام کل کے کل، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے۔ عرضہم ظاہر بات ہے یہاں حضرت آدم مراد نہیں ہے، بلکہ وہ اشیاء یا وہ اشخاص، اس کی وضاحت میں بعد میں کروں گا، جن کے نام حضرت آدم کو سکھائے گئے۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور فرمایا فرشتوں سے کہ اب مجھے بتاؤ ان کے نام اگر تم صادق ہو، اور صادق کا لفظ عربی زبان میں صرف سچ کے لیے نہیں آتا، درست ہونا کسی شے کا، اگر تمہارا خیال صحیح ہے، اگر تمہارا موقف درست ہے تو ان کے نام مجھے بتاؤ۔ اسی طرح کذب جو ہے جھوٹ، وہ جھوٹ کے لیے بھی آتا ہے جبکہ آدمی جان بوجھ کر کوئی خلاف حقیقت بات کہہ رہا ہو یا بیان کر رہا ہو، اور اگر مغالطے میں بھی آ کر کوئی شخص خلاف حقیقت بات کر رہا ہو، خلاف واقعہ بات کر رہا ہو، تو اس پر بھی کذب کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو یہ صدق اور کذب جو ہے اردو میں ہم ان کا جو مفہوم سمجھتے ہیں، عربی میں اس سے وسیع تر ہے۔ تو فرمایا کہ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں نے عرض کیا تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے ہمیں علم عطا کیا، انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی ہے کل علم رکھنے والا اور پوری حکمت کا احاطہ کرنے والا۔ یہاں پر جو اسلوب حصر کا ہے، انک انت العلیم، یقیناً تو ہی واحد ہستی ہے کہ جو پورے علم کا احاطہ کرتی ہے، جس کے پاس کل علم ہے، ہر شے جس کے علم میں ہے، اور الحکیم جو حکمت کا بھی احاطہ کرنے والی ذات ہے، وہ تو ہی ہے اور تیری ہی ذات ہے واحد۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا کہ اے آدم اب بتاؤ انہیں ان کے نام۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے بتا دیے انہیں ان کے نام، قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا
کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کا ہر چھپی ہوئی شے کو، میں جانتا ہوں کل غیب کو آسمانوں کے اور زمین کے. انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور میں جانتا ہوں جو کچھ کہ تم ظاہر کر رہے تھے اور جو کچھ کہ تم چھپا رہے تھے. اب یہ چند آیات جو ہیں اس میں ایک ہی مضمون آیا ہے تو اس پر بحثیت مجموعی ہم کلام کریں گے. اس میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ نام کن چیزوں کے تھے. ایک تو سطحی سے سوالات آتے ہیں کہ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ یہ کوئی امتحان لیا گیا ہے فرشتوں کا، تو یہ اصل میں انداز وہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ صرف فرشتوں کے سامنے ڈیمانسٹریشن کرنی ہے، ایک شے کی وضاحت پیش کرنی ہے کہ جس ہستی کو میں خلافت عطا فرما رہا ہوں وہ جہاں اس میں کوئی شر کا پہلو ہے وہاں خیر کا پہلو بھی ہے، یا یہ کہ جہاں میں اس کو یہ اختیار دے رہا ہوں وہاں ساتھ ہی علم دے رہا ہوں، اور یہ علم جو ہے یہ یقیناً بیلنس کرے گا، اس کے اندر جو بھی امکان شر ہے اس کو بیلنس کرے گا اور خلافت کی بنیاد بنے گا. اس میں اصل میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ نام کس چیز کے تھے. اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں شروع میں، مشکلات القرآن میں سے ہے یہ مقام، بلکہ میرے نزدیک تو مشکل ترین مقامات میں سے ہے یہ چوتھا رکوع قرآن مجید کا سورہ بقرہ کا. یہاں پر دو رائے ہیں. اکثر و بیشتر ہمارے مفسرین، متقدمین اور متاخرین تقریباً اس پر ان کا اجماع ہے کہ یہ ہے اشیاء کے نام اور ان کے خواص، صرف نام نہیں بلکہ ان کے خواص، ان کی خاصیتیں، ان کی پراپرٹیز. اس لیے کہ جو انسان کا جو علم ہے انسانی علم، اس لیے کہ علم دو ہے، ایک علم ہے انسانی علم یا جس کو ہم کہیں گے مادی علم، جو انسان حاصل کرتا ہے اپنے حواس کے ذریعے سے اور پھر عقل کے ذریعے سے. حواس جو ہے ہمارے معلومات فراہم کرتے ہیں، سینس ڈیٹا جسے ہم کہتے ہیں، وہ ڈیٹا فراہم ہو گیا، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، کہیں کچھ چکھا، کچھ چھوا، کچھ سونگھا، مختلف جو ہمارے ذرائع ہیں اس سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کی. ان معلومات کو پھر مرتب کیا، اس سے استدلال، استنباط، اس سے پھر استدلال کرتے ہوئے اور استخراج کرتے ہوئے پھر بہت سی چیزیں جو ہے مزید معلومات جو پہلے سے غیر معلوم تھیں ان حقیقتوں تک بھی انسان اپنے منطق کے ذریعے سے، غور و فکر کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے پہنچ جاتا ہے. یہ انسانی علم ہے. تو انسانی علم، اور جس کو خاص طور پر آج کے اعتبار سے آپ کہیے مادی علم یا سائنسی علم، اس لیے کہ اسی میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے فلسفیانہ علم کا بھی، کہ انسان کو جو معلومات حاصل ہوتی ہیں اس پر وہ اپنے علم کی فیکلٹی جو ہے، دماغ کی ریزننگ کی فیکلٹی کو اپلائی کرتا ہے اور کائنات کے کچھ کلی حقائق کے بارے میں بھی رائے قائم کرتا ہے. اسی کو ہم فلسفہ کہتے ہیں. لیکن فلسفے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے. اس وقت وہ جو بنیادی انسانی علم ہے، یعنی حواس کے ذریعے سے حاصل شدہ معلومات اور ان معلومات سے مزید استدلال اور استنباط کے ذریعے سے کچھ اور چیزوں کو معلوم کرتے ہوئے آگے بڑھنا قدم بقدم، یہ علم جو ہے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کبھی شاید اتفاقاً ہی ہوا ہو کہ دو پتھر آپس میں ٹکرائے ہوں اور چنگاری پیدا ہو گئی ہو. جس انسان نے پہلی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا ہوگا تو ایک بہت بڑا اکتشاف ہوا اس کے سامنے، بڑا انکشاف ہوا، اور اس کے بعد وہ جو ہے پتھروں کو ٹکرا کر چنگاری پیدا کر کے آگ کی دریافت ہو گئی کہ جو ایک بہت بڑی سورس تھی انرجی کی، یہی واحد سورس ہوگی پہلے، اور بہت بڑا موجد قرار پایا ہوگا وہ انسان جس نے آگ دریافت کی. اسی طریقے سے رفتہ رفتہ یہ سبھی دیکھتے رہے ہوں گے کہ اوپر سے پھل درختوں کے جو ہیں گرتے ہیں زمین کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان نے بیٹھ کر دیکھا، مشاہدہ کیا، اس سے نتیجہ نکالا کہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کوئی قوت ہے، کوئی کشش ثقل ہے کہ جو ان چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یا یہ کہ اس آگ کے اوپر پانی اگر کبھی کسی نے رکھا ہو دیگچی میں اور وہ اس نے کہیں دیکھا ہو کہ وہ بھاپ کی وجہ سے اس کا ڈھکن جو ہے دیگچی کا وہ ہل رہا ہے، تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی طاقت ہے اس کے اندر، کوئی قوت ہے جو اس ڈھکن کو ہلا رہی ہے. چنانچہ بھاپ جو ہے اس کے اندر جو قوت اللہ نے رکھی ہوئی وہ انسان کو معلوم، اسٹیم انجن دریافت ہو گئے. یہ تدریجاً ارتقاء ہو رہا ہے انسانی علم کا. لیکن اس علم کو اگر آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہے؟ انسان کا مشاہدہ، کوئی شے، کوئی فینومینن اس نے دیکھا، پھر اس کے لیے کوئی نام تجویز کیا، کوئی عنوان، اور یہ ناموں کے ذریعے ہی سے انسان نے اپنی معلومات کو منضبط کیا، مرتب کیا. انہی کے حوالے سے پھر یہ علم جو ہے ایک نسل سے اگلی نسل کو منتقل ہوا. تو یہ علم الاسماء جو حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، اور یہاں اس کو شامل رکھ لیجئے کہ یہ پوٹینشلی گویا کہ پورا وہ علم حضرت آدم کو دے دیا گیا تھا. یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے، اسی کا ظہور ہے جو تدریجاً ہو رہا ہے. اس کو ہم یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں کہ اس علم کی جو کہ حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں، جو آلات ہیں، وہ آدم کو عطا کر دیے گئے.
سمع ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں وہ استعداد تھی، تو گویا کہ ان کے ذریعے سے جو کل علم انسان کو حاصل ہونے والا ہے، گویا کہ وہ پورا علم حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا۔ یہ مختلف تعبیرات جو ہیں اس کی ہوں گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے علم الاسماء سے مراد یہی لیا ہے اشیاء کا علم، یعنی یہ جو سائنٹیفک علم ہے، مختلف اشیاء، مختلف چیزیں، ان کے خواص، ان کی پراپرٹیز، فزیکل فینومینا، فزیکل فورسز، ان کے لیے پھر عنوانات طے کرنا، اس کے لیے ٹرمز ایجاد کرنا، اس کے حوالے سے علم کو آگے بڑھانا، یہ مراد لیا ہے اکثر و بیشتر علماء نے۔ اس میں ایک ذرا ہٹ کر بات کہی ہے مولانا امین احسن اصلاحی صاحب نے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ یہاں جو ضمیریں آ رہی ہیں وہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہونے والی ضمیریں ہیں، چنانچہ ثم عرضہم، پھر پیش کیا ان کو ملائکہ کے سامنے۔ اب یہ ہم کی ضمیر جو ہے ذوی العقول کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے انبئونی باسماء ہؤلاء، ان لوگوں کے نام بتاؤ۔ اس سے انہوں نے ایک نتیجہ برآمد کیا ہے کہ اصل میں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ ذریت جس کا تذکرہ ہو چکا ہے، ارواح کی شکل میں ان سب کی تخلیق ہو چکی تھی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کے اندر جو عظیم شخصیتیں پیدا ہونے والی تھیں، جن میں عظیم ترین شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر انہی میں ابراہیم اور انہی میں نوح اور انہی میں عیسیٰ، انہی میں موسیٰ علیہ السلام اور صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ان کا گویا کہ مشاہدہ کرایا گیا۔ ان کے جو ارواح تھی ان میں بھی وہ نورانیت یقیناً ہوگی، جھلک رہی ہوگی، ان کا مشاہدہ کرایا گیا اور پوچھا گیا۔ حضرت آدم کو ان کے نام بتا دیے گئے، اور پھر یہ کہ فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا گیا کہ جہاں یہاں شیاطین بھی پیدا ہوں گے، بڑے سرکش لوگ بھی ہوں گے، یہاں نمرود اور اگر فرعونہ بھی ہوں گے، نماردہ بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ اسی نسل آدم کے اندر یہ خیر کے پیکر بھی ہوں گے، جو کہ ہر اعتبار سے نیکی کے، بھلائی کے علمبردار، اور ان کے اپنے عمل میں، اپنے کردار میں بلندی ہوگی، ترفع ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ایک رائے ہے جو اصلاحی صاحب نے محض اس دلیل کی بنیاد پر کہ یہاں ذوی العقول کے لیے ضمیریں آ رہی ہیں، اس سے مراد ہے کچھ انسانوں کے، ذریت آدم کے نیک لوگوں کے نام، اور ان کا مشاہدہ کرا دیا گیا، اور اس سے گویا کہ ملائکہ کو یہ اطمینان دلا دیا گیا کہ ٹھیک ہے، چونکہ اس کو اختیار دیا جا رہا ہے، اسے اٹونومی دی جا رہی ہے، اس کو خلافت دی جا رہی ہے، تو شر کا امکان بھی ہے، تمہارا یہ اشتباہ جو ہے غلط نہیں ہے کہ یہ فساد مچائے گا، یفسد فی الارض یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور خونریزی کرے گا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ نیک ہستیاں بھی ہیں کہ جو اس ذریت آدم کے اندر پیدا ہوں گی، کہ جو زمین کو خیر سے بھر دیں گی، یہ بھی وہ ساتھ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ رائے ہے مولانا اصلاحی صاحب کی۔ اور ایک اعتبار سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ وزن بنتا ہے ان کی اس رائے میں کہ یہاں پر ضمائر وہ ہیں کہ جو ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے جب وہ رائے دی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو اس میں اس کا جواب یہی ہوگا کہ چونکہ تمام علم حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اشخاص بھی آئے اس میں اور وہ اشیاء بھی آئیں، تو اس اعتبار سے برسبیل تغلیب یہ وہ ضمائر وہ استعمال کر دیے گئے جو ذوی العقول کے لیے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ انہی کا پر حصر ہو رہا ہو، بلکہ یہ کہ وہ تمام اشیاء کا علم ہے۔ میرے نزدیک بھی جو اصل موضوع ہے خلافت، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی اور زیادہ مناسبت رکھنے والی رائے یہی ہے کہ یہ علم اسماء وہ انسانی علم ہے جو انسان نے اپنے ذرائع سے تدریجاً حاصل کیا، اپنے مشاہدے سے، ان السمع والبصر، دیکھ کر، سن کر، نتائج کا استنباط کر کے، استدلال کر کے جو معلومات انسان جو ہے حاصل کرتا چلا جا رہا ہے، یہی در حقیقت وہ فیکلٹی ہے انسان کی، یہی اس کی وہ صلاحیت ہے۔ یہ صلاحیت ودیت کر دی گئی، یا یوں کہیے کہ حضرت آدم کو وہ کل علم ودیت کر دیا گیا پوٹینشلی، بالقوہ، اسی کا جو بالقوہ تھا وہی علم ہے کہ جو اب بالفعل اور ایکچولی اب اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ یہ سب اسی کی ایکسفولیشن ہے، جیسے کہ بیج کے اندر پورا درخت موجود ہوتا ہے، آم کی گٹھلی میں پورا درخت ہے، اسی میں سے وہ برآمد ہوتا ہے، اسی طریقے سے حضرت آدم کو گویا کہ یہ پورا کا پورا علم دے دیا گیا۔ یہ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق اس اعتبار سے بہت مناسبت رکھنے والا ہے کہ یہ علم ہے در حقیقت کہ جو اس کائنات کو مسخر کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کو دیا گیا ہے۔ سخر لکم، جو میں نے دو مقامات پر آپ سے عرض کیا، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جہاں تک تو ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہاں صرف زمین کا معاملہ ہے۔ ہماری ضروریات کی بہم رسانی کے لیے اور ہماری جو بھی دسترس ہے اس کی حد تک تو زمین میں جو کچھ پیدا کیا گیا وہ ہمارے لیے،
خلافت عرضی ہمیں دی گئی ہے، خلافت پوری کائنات کی نہیں دی گئی۔ البتہ یہ ہے کہ وہ علم کی وہ بنیاد عطا کر دی گئی حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹینشلی، اور یوں کہیے کہ ذریت آدم کو پریکٹیکلی، کہ جس کے نتیجے میں وہ تسخیر کر سکے گا کائنات کی۔ اور یہ تسخیر جو ہے ان قواعد فطریہ اور جو فورسز آف دی نیچر ہیں ان کی دریافت، پھر ان کو اپنے کنٹرول میں لانا، پھر ان سے فائدہ اٹھانا۔ آج جو انرجی کے جو مختلف جو خزانے ہیں جس طریقے سے کہ انسان کے اختیار میں آتے چلے جا رہے ہیں، چاند تک اس کی رسائی ہو چکی ہے، ہو سکتا ہے کہ اور بھی ترقی ہو۔ تو جیسا کہ دجال کا لفظ آتا ہے اور دجال کے بارے میں جو صفات آئی ہیں احادیث کے اندر، وہ یہی تسخیر ہے۔ یہ تسخیر اصلاً کوئی شر نہیں ہے، یہ تسخیر تو وہ ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ اصلاً یہ ایول نہیں ہے، شر نہیں ہے۔ اس کو شر بنا دیا اس چیز نے کہ وہ جو روحانی ترقی ساتھ ہونی چاہیے، جو ایمان باللہ ہونا چاہیے، جو اصل حقائق انسان کے سامنے رہنے چاہیے، اپنی اصل حیثیت کو جو سمجھنا چاہیے خالق کائنات کے حوالے سے اور اس سے نسبت سے، اگر انسان کے نگاہوں سے وہ چیزیں اوجھل ہو جائے اور صرف یہ دنیا اور عالم مادی ہی اس کے پیش نظر رہ جائے، تو یہی گویا کہ وہ کانا دجال والا جو تصور ہے کہ دو آنکھیں اللہ نے عطا فرمائی انسان کو۔ ایک آنکھ یہ علم انسانی ہے کہ جس کے ساری کی ساری مشینری، اس کی پوری فیکلٹی، اس کے سارے آلات، اس کے ذرائع انسان میں ودیعت کر دیے گئے۔ یہ ایک آنکھ ہے، یہ ایک علم ہے جس کا کہ دائرہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے، جس کا دروازہ اور میدان وسیع ہے۔ دوسرا علم وہ ہے جس پر کہ یہ رکوع ختم ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یہ علم وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے، اور یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم ہی سے شروع ہوا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تکمیل پذیر ہوا۔ یہ سلسلہ ہدایت یہ دوسرا علم ہے جو عام طور پر میں نے یہ بھی مضامین جو ہے وہ تعارف قرآن کے ضمن میں اس وقت کچھ تفصیل سے عرض کیے تھے۔ العلم و علمان جو عام کہاوت ہے، علم دو ہے، ایک یہ مادی علم ہے اور ایک وہ علم ہدایت ہے جو علم وحی کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوا ہے، اس کا ذریعہ وحی ہے۔ اس مادی علم کا ذریعہ ہمارے یہ حواس اور ہماری یہ عقل ہے۔ اصل میں اسی سے در حقیقت سارا فساد پیدا ہوا ہے کہ جب اس وحی کے علم سے انسان نے منہ موڑ لیا، اس ہدایت کو اس نے ترک کر دیا، اس کی پیروی اختیار کرنی چھوڑ دی، تو اب یہ مادی ترقی اس کے گلے کا ہار ہے۔ یہ اب ڈسٹرکٹیو فورس ہے کہ جو جمع ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بڑی تشویش ہے ویسٹ میں کہ یہ USSR کی جو ڈس انٹیگریشن ہوئی ہے تو 35,000 جو ہیں ایٹمک وار ہیڈز ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے جو اب مختلف اس کی جمہوریاں وجود میں آ رہی ہیں، ان کے پاس بھی وہ موجود ہیں۔ اب کس طریقے سے انہیں کنٹرول کیا جائے؟ ایک خبر تو یہاں تک آئی تھی کہ امریکہ جو ہے اپنی فوجیں اتارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ترکستانی علاقے کے اندر جو ریاستیں آزاد ہو رہی ہیں کہ ان کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے، ورنہ یہ طاقت جو ہے اگر ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور جان میجر صاحب آپ نے سنا ہوگا کہ خاص طور پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں، چونکہ وہ اس وقت پریزیڈنٹ ہیں سیکیورٹی کونسل کے، تو انہوں نے اسی ایشو پر اجلاس بلایا ہے کہ جلد از جلد ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ تھرڈ ورلڈ تک یہ ٹیکنالوجی کہیں ان جمہوریاؤں کے ذریعے سے کہ جو اب آزاد ہو گئی ہیں، کہیں ان کے ذریعے سے منتقل نہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ تو چند ایٹم بم ہیں جو کافی ہیں پورے امریکہ کے لیے، چند ہے کہ جو شاید پوری اس دنیا کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے، ہائیڈروجن بم، اور اس سے آگے کی نہ معلوم کتنی کچھ اور جو ہے ہلاکت آفری قوتیں جمع کر لی ہیں انسان نے۔ تو یہ ہے در حقیقت دجالیت اس وجہ سے بن گئی کہ یہ علم اب یک رخا ہو گیا، دونوں آنکھوں میں سے ایک آنکھ بند ہے، وہی کی آنکھ انسان نے ادھر سے اپنی آنکھ بند کر لی، اور صرف یہ مادی علم کا جو ہے دائرہ اس کا وہ آگے بڑھتا چلا گیا، پھیلتا چلا گیا، معلومات کا ذخیرہ بے انتہا بڑھتا چلا گیا، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، چاند پر انسانی قدم اتر چکے ہیں اور بہت دور دور تک انسان ہو کر آگے ہے، چاہے کسی اور کرے پر ابھی اترا نہیں ہے۔ یہ ساری در حقیقت ایکسفولیشن ہے اس علم اسماء کی جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور خلافت کا تعلق اسی علم سے ہے۔